محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المسجد۔ لوگوں، جب نکاح کرو تو اس کا اعلان کرو تاکہ سماج میں تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک جوڑا، ایک مرد ایک عورت دونوں نکاح کے رشتے میں جڑ رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ نکاح کی مجلسوں کو مسجد میں منعقد کیا کرو۔ محدثین نے بیان کیا ہے کہ نکاح کا اعلان کرنا، یہ حدیث کا یہ جز تو صحیح ہے، ثابت ہے، البتہ مسجد میں نکاح کرنے کے بارے میں حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ بات متعدد احادیث میں آئی ہے، اور اگرچہ مسجد میں نکاح کو منعقد نہ کرنے والی بات صحیح سندوں سے ثابت نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جو فضیلتیں ہیں، جو اہمیت ہے، اور مسجد میں نکاح نہ کرنے کے نتیجے میں جو ٹینٹ ہاؤس میں دوسرے جگہوں پر جو نکاح کیا جاتا ہے اس میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں مسجد میں نکاح کرنے سے جو روحانی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے علماء نے یہ پسندیدہ قرار دیا ہے کہ مسجدوں کی نکاح کی تقریبات کو مسجد ہی میں منعقد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے درمیان خاص طور سے اس مسجد میں جب بھی نکاح کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو نکاح کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ آج کی مجلس میں صرف قرآن کریم کی ایک آیت کی آپ حضرات کے سامنے مختصر تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ النور کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 32 ہے۔ سورہ النور کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں اہم معاشرتی احکام دیے گئے ہیں۔ معاشرے کو کس طرح پاکیزہ رکھا جا سکتا ہے، کن کن ہدایات پر عمل کی جائے تو معاشرے کی پاکیزگی باقی رہ سکتی ہے، اور جو لوگ معاشرے کی پاکیزگی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اس کی پاکیزگی کو، اس کی طہارت کو گدلا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ان کو کس طرح سزا دی جائے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ نور کا آغاز ہی ہوتا ہے زنا کی سزا سے۔ جو لوگ زنا کریں ان کو یہ سزا، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں، جنسی آوارگی کا الزام لگائیں، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام لگائیں ان کے لیے لعان کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس کے آگے حکم آیا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں داخلے کے آداب کیا ہیں، لوگ گھروں میں جائیں تو کن آداب کو ملحوظ رکھیں۔ پردے کے احکام آئے ہیں۔ ابداء زینت، عورتوں کو زینت چھپانا چاہیے، اور ان کو صرف کن کن رشتہ داروں کے سامنے زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ ان معاشرتی احکام کو بیان کرنے کے بعد یہ آیت آئی ہے جس کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو لوگ بے جوڑے کے ہوں ان کا نکاح کر دو۔ عربی زبان میں ایم کا لفظ آیا ہے۔ ایامہ کے معنی ہیں وہ شخص جو اپنے جوڑے سے محروم ہو۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے بیوہ، گویا کہ تم بیوہ عورتوں کا نکاح کر دو۔ ایم اور ایامہ کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ ایم ہر وہ مرد ہے جس کی بیوی نہ ہو، ایم ہر وہ عورت ہے جس کا شوہر نہ ہو، ایم وہ شخص ہے جس کا نکاح ہی اب تک نہ ہوا ہو، ایم وہ شخص ہے جس کا ایک بار نکاح ہو چکا ہو، اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہو، ایم وہ لڑکی ہے جو باکرہ ہو، اب تک اس کا نکاح نہ ہوا ہو، ایم وہ عورت ہے جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو، ایم وہ عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو۔ عربی زبان میں یہ ایم کا لفظ بہت وسیع ہے۔ قرآن کہتا ہے تم میں سے جو لوگ بے نکاحے ہوں، بے جوڑے ہوں، ان کا نکاح کر دو۔ یہ حکم ہے، تاکیدی حکم آیا ہے، اس پر زور دیا گیا ہے۔ اس کا خطاب کس سے ہے؟
اس کا اولین خطاب تو ہے جن کا نکاح ہونا ہے، مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، ان لوگوں سے خطاب ہے کہ تم کو جلد از جلد اپنا نکاح کر لینا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صریح الفاظ میں حکم دیا ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ شباب میں مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی ہیں۔ حکم دیا گیا ہے کہ تم میں سے جو بھی نکاح کی، با کا بھی لفظ بہت وسیع ہے، با میں جنسی صلاحیت کے معنی بھی آتے ہیں، با کے معنی وہ اسباب بھی ہیں جو کہ نکاح کے لیے ضروری ہیں، با میں مال و دولت کا بھی ہو، کچھ تمہارے پاس ہو تو تم جو بھی کسی کو وسائل فراہم ہوں اس کو جلد از جلد نکاح کر لینا چاہیے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلنُّورِ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح کے نتیجے میں نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی بھی پاکیزگی برقرار رہتی ہے۔ یہ حکم جو ہے متعلقہ افراد سے آگے بڑھ کر ان کے اولیاء کو ہے، جو لڑکوں کے سرپرست ہیں، جو لڑکیوں کے سرپرست ہیں، ان کو بھی یہ خطاب کیا گیا ہے، تمہارے جو متعلقین ہیں، تمہارے جو زیر دست ہیں، ان کا نکاح کر دو، ان کی فکر کرو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے اولیاء کو مخاطب کر کے فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اے لڑکیوں کے سرپرستو، اگر تمہارے پاس کسی ایسے نوجوان کا رشتہ آئے کہ تم اس کے دین سے، اس کے اخلاق کے بارے میں تم کو اطمینان ہو تو اس کا رشتہ کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو سماج میں وسیع فتنہ پھیل جائے گا۔ فتنہ و فساد کے حدیث میں دونوں الفاظ آئے ہیں۔ قرآن کے اس خطاب کا، یہ خطاب ریاست سے بھی ہے، اگر کہیں اسلامی ریاست ہو تو سماج کے افراد کی ذمہ داری ہے اور ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کے اسباب فراہم کرے۔ اگر سماج میں ایسے نوجوان مرد ہوں، ایسے نوجوان عورتیں ہوں جو مالی پریشانیوں کی وجہ سے نکاح کرنے پر قادر نہ ہوں تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مالی وسائل فراہم کرے۔ آگے فرمایا گیا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو غلام ہوں، جو لونڈیاں ہوں، تم میں تمہارے جو ملکیت میں جو مرد ہوں، جو عورت ہوں، ان میں سے جو بھی نکاح کے قابل، وَالصَّالِحِينَ کا لفظ آیا ہے۔ صالحین کے معنی نیک نہیں ہے کہ تم میں سے جو غلام لونڈیا نیک ہو خالی اس کا نکاح کر دو، جو نیک نہیں ہے اس کا نکاح مت کرو، نہیں۔ صالحین کے معنی ہے جو قابل ہوں، جو نکاح کے قابل ہوں، جو نکاح کی ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہوں، ان کا بھی نکاح کر دو۔ آپ اندازہ کریں اس معاشرے کی پاکیزگی کا اندازہ کریں جس میں کہ لونڈیوں کو اور غلاموں کے بھی نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ عام طور سے یہ سماج کے دبے کچلے لوگ ہوتے ہیں، ان سے صرف کام لینا لوگ جانتے ہیں، ان کی ضروریات پورا کرنے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ قرآن نے اس کا بھی حکم دیا گیا کہ ان کی بھی تم کو نکاح کی فکر کرنی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس سماج میں لوگوں کو حکم دیا گیا ہو کہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کی فکر کریں، کیا اس سماج کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہوگا کہ تم اپنے بیٹوں بیٹیوں کے بھی نکاح کی فکر کرو؟ اس آیت کا دوسرا جملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ عام طور سے عذر کیا جاتا ہے غربت کا، خود لڑکے عذر کرتے ہیں، لڑکوں کے والدین عذر کرتے ہیں، سماج عذر کرتا ہے۔ لڑکے کہتے ہیں ابھی ہم کو سروس نہیں ملی ہے، ہم پہلے کما لیں اس کے بعد نکاح کو سوچیں گے۔ لڑکوں کے اولیاء کہتے ہیں کہ ابھی تو ایک ہی کا ہم خرچ اٹھا رہے ہیں، بیوی آ جائے گی تو اس کا بھی خرچ اٹھانا پڑے گا۔ لڑکیوں کے سرپرست سوچتے ہیں کہ یہ لڑکا تو ہے وہ تو کما کھا تو نہیں رہا ہے، اس سے ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے تو وہ اس کو کیسے رکھے گا، پالے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، قرآن حکم دیتا ہے غربت کو رکاوٹ نہیں بننی چاہیے نکاح کی۔ نکاح ہر فرد کی ضرورت ہے، ایک خاص عمر میں اس کا نکاح ہو جانا چاہیے، غربت کو کسی بھی صورت میں آڑے نہیں آنا چاہیے۔ محترم بھائیو، آخر میں اس آیت کا خاتمہ ہوتا ہے واللہ واسع علیم۔ قرآن میں جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفات کا انتخاب بھی بہت اہم ہوتا ہے، جو بات کہی جاتی ہے اس کے مطابق صفت آتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع ہے، اس کے خزانے بہت کھلے ہوئے ہیں، وہ عظیم الشان داتا ہے،
اس کے یہاں کسی طرح کی کمی نہیں ہے۔ فقر کے اندیشے سے نکاح کو مت ٹالو، اس کا عین امکان ہے کہ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ کے خزانے تمہارے لیے کھل جائیں۔ علیم، اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کتنی روزی لکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے کتنا نوازے گا، وہ کب نوازے گا، کیسے نوازے گا، تم کو نہیں معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے۔ اس لیے یہ موہوم اندیشوں سے نکاح کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو۔ محترم بھائیوں، قرآن کی اس آیت پہ آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج میں کس طرح نافذ کر کے دکھایا، یہ بھی ہمارے غور کی چیز ہے۔ پورے عہد نبوی میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی ہے کہ کسی نوجوان نے نکاح کی خواہش کی ہو اور اس کا نکاح نہ ہو پایا ہو۔ ایک لڑکی دوشیزہ کی بھی مثال نہیں ملتی ہے کہ اس نے نکاح کی خواہش کی ہو اور اس کا نکاح نہ ہو پایا ہو۔ کتنی مثالیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ ایک نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں فلاں قبیلے سے تعلق ہے، میرا کوئی نکاح نہیں کر رہا ہے، میں حجامت کرتا ہوں، میں پچھنا لگاتا ہوں۔ پچھنا لگانے کا کام سماج میں کم درجے کا سمجھا جاتا تھا، کوئی اس کو اپنی بیٹی دینے پہ تیار ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ جس قبیلے کو بتایا آپ نے فرمایا جاؤ اس قبیلے کے سردار سے ملو، اس سے کہو کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تم نکاح کرو۔ اس نوجوان کا نکاح ہو گیا۔ ایک نوجوان نے اسی طرح شکایت کی کہ میرا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بھیجا جاؤ فلاں قبیلے میں ایک صاحب ہیں، ان کی لڑکی ہے، کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اپنی لڑکی سے میرا نکاح آپ کر دیجئے۔ وہ نوجوان حاضر ہوا، غریب نوجوان تھا، اوسط درجے کا تھا۔ اس نے جا کے لڑکی کے ماں باپ سے کہا، ماں باپ نکاح پہ تیار نہیں ہوئے۔ لڑکی نے آواز سنی کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور میرے ماں باپ آنا کانی کر رہے ہیں۔ لڑکی نے کہا کہ اللہ کے رسول کے حکم کے آگے میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتی ہوں، میں نکاح پر تیار ہوں۔ ایک دوشیزہ حاضر ہوئی اللہ کے رسول کی خدمت میں کہ مجھ سے آپ نکاح کر لیجئے۔ حضور خاموش رہے۔ ایک نوجوان اٹھا کہ اللہ کے رسول آپ خاموش ہیں، آپ نہیں چاہتے ہیں تو مجھ سے نکاح کر دیجئے۔ حضور نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کچھ تو ہوگا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ گھر دیکھ کے آؤ اور کچھ لے کے آؤ۔ اللہ کے رسول کے حکم پہ وہ گھر گیا، کچھ دیر کے بعد گھوم ٹہل کے آیا، اس نے کہا میرے پاس اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ ایسے فقیر شخص کا نکاح اللہ کے رسول نے ٹالا نہیں، جاؤ پہلے کماؤ، جب کچھ کما لینا تب تمہارے نکاح کے لیے سوچیں گے، نہیں۔ اسی مجلس میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا اس عورت سے نکاح کر دیا۔ سیرت میں کتنی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے سماج میں بیوہ کا نکاح انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ جب شروع میں باقرہ دوشیزہ کا نکاح نہیں ہو پاتا ہے تو بیوہ کے نکاح کے بارے میں کیا سنا؟ عہد نبوی میں اتنی مثالیں ملتی ہیں کہ بیواؤں کا بھی نکاح کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ایک شوہر شہید ہو گئے، دوسرے سے نکاح ہو گیا، دوسرے سے تو شہید ہو گئے، تیسرے کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عاتکہ بنت زید بہت مشہور صحابیہ ہیں۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے سے ان کا عبداللہ ابن ابی بکر سے نکاح ہوا، وہ غزوہ طائف میں شہید ہو گئے۔ ان کا نکاح حضرت عاتکہ بن زید کا نکاح حضرت عمر ابن خطاب سے ہوا۔ حضرت عمر جب شہید ہوئے تھے اس مسجد میں فجر کی نماز میں حضرت عاتکہ موجود تھی۔ حضرت عمر شہید ہوئے، ایک تیسرے صحابی سے ان کا نکاح ہوا، وہ تیسرے صحابی شہید ہوئے، چوتھے صحابی سے ان کا نکاح ہوا، یہاں تک کہ اس خاتون کا نام تھا زوجۃ الشہداء، یہ تو شہداء کی بیوی ہے۔ ایک ان کے پاس 5واں پیغام آیا، حضرت عاتکہ نے خود کہا میں اب شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مشہور ہو گیا تھا کہ جو شخص شہید ہونا چاہتا ہے وہ اس عورت سے شادی کر لے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی، 3 طلاق دے دی۔ طلاق عدت پوری ہوئی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ 3 لوگوں نے مجھ کو پیغام دیا ہے۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابو جہم، کو اس کے شوہر نے 3 طلاق دے دی ہو، ہمارے سماج میں اس کو کتنی گری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن عہد نبوی میں ایک عورت کی عدت پوری ہوتی ہے، اس کے پاس 3 پیغامات آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میرا مشورہ چاہتی ہو تو میں تو اسامہ ابن زید سے نکاح کا تم کو مشورہ دوں گا۔ حضرت فاطمہ ایک اونچے خاندان کی عورت تھی،
حضرت اسامہ ابن زید غلام کے بیٹے، سماج میں کمتر حیثیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے شادی کا ان کو مشورہ دیا۔ 3 پیغامات کو چھوڑ کے حضرت فاطمہ نے اسامہ سے شادی کی۔ حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت میرا نکاح ہوا تھا اس وقت تو میرے دل میں تھا کہ یہ ان سے نکاح تو ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے میں نے نکاح کیا اور میرا یہ نکاح بہت بابرکت ہوا۔ میں عرض کر رہا تھا عہد نبوی میں کثرت سے مثالیں ملتی ہیں، کسی عورت نے خود نکاح کرنے کا ارادہ نہ کیا ہو تب تو ٹھیک ہے، کسی عورت نے نکاح کا ارادہ کیا ہو اس کا ایسے ایک مثال بھی نہیں ملتی ہے کہ اس کا جوڑا نہ ملا ہو، کسی نوجوان نے نکاح کا ارادہ کیا ہو تو اس کا جوڑا نہ ملا ہو۔ محترم بھائیو، قرآن کی تعلیمات، احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے ہی سے ہم اپنے سماج کی پاکیزگی کو برقرار رہ سکتے ہیں۔ مسلم معاشرے میں جتنے فسادات ہیں وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ بیٹیاں بیٹھی رہتی ہیں، ان کو جوڑے نہیں ملتے ہیں، وہ ادھیڑ عمر کی ہو جاتی ہیں، فقر اور غربت کی وجہ سے ان کے نکاح نہیں ہو پاتے ہیں، حتیٰ کہ اب آگے بڑھ کر ایسے واقعات بھی کثرت سے پیش آنے لگے ہیں کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ یہ سماج کا فساد ہے، اس میں سماج کے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ جس طرح یہ قرآن کا حکم ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بے نکاحے ہیں ان کا نکاح کرو، اس پر اگر عمل نہیں کیا جائے گا تو سماج گناہ گار ہوگا، سماج کے سربراہ لوگ گناہ گار ہوں گے، اولیاء گناہ گار ہوں گے۔ ہر شخص پر جتنی ذمہ داری عائد ہوگی اتنی ذمہ داری کے بقدر اس کو گناہ ملے گا۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، قابل مبارکباد ہیں وہ لڑکے کے اولیاء جو اپنے لڑکوں کا جلد از جلد نکاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قابل مبارکباد ہیں وہ لڑکیوں کے اولیاء جو مال و دولت، حسب و نسب و دوسرے دنیاوی پیمانوں کو نظر انداز کر کے صرف دینداری اور اخلاق و مروت کو پیش نظر رکھ کر اپنی لڑکیوں کا جلد از جلد نکاح کر دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں، سماج کی پاکیزگی کا واحد طریقہ یہ ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے اور جتنی دشواریاں سماج نے مصنوعی طور پر پیدا کر دی ہیں ان کے بندھن کو توڑا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔